بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. معزز خواتین و حضرات، حج کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ سوال جو اکثر و بیشتر اس مقدس سفر پر جانے والے خواتین و حضرات کی طرف سے پوچھا جاتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس حوالے سے کچھ ضروری امور سے آگاہ کر دیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حج کی 3 اقسام ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد. ان تینوں کو میں آپ کے سامنے یوں واضح کروں گا کہ حج تمتع وہ ہوتا ہے جس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے اور قربانی والا حج ہوتا ہے. 2 چیزیں، عمرہ اور قربانی. حج قران وہ ہوتا ہے کہ جس میں عمرہ نہیں ہوتا بلکہ صرف قربانی اور حج ہوتا ہے. اور جہاں تک حج افراد کا تعلق ہے تو حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے نہ قربانی ہوتی ہے. دوسری بات، 8 تاریخ کو حجاج کرام منا جاتے ہیں. اس سے پہلے جنہوں نے حج تمتع کرنا ہے وہ عمرہ کریں گے، اپنا احرام اتار دیں گے. 8 تاریخ کو احرام باندھ کے وہ منا جائیں گے. جنہوں نے حج قران کرنا ہے وہ جا کر 8 تاریخ سے پہلے طواف کریں گے، صحیح کریں گے اور اسی احرام میں رہیں گے اور 8 تاریخ کو منا جائیں گے. جنہوں نے افراد کرنا ہے وہ 8 تاریخ کو احرام باندھ کر سیدھے منا جائیں گے. یہاں آ کے تینوں برابر ہو گئے. اب 8 تاریخ کو سنت طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے آپ منا پہنچ جائیں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر کی نماز آپ منا میں ادا کریں کسی بھی جگہ پر. 9 تاریخ کو آپ کا سفر عرفات شروع ہوگا. سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ سورج ڈلنے سے پہلے اپنا سفر شروع کریں اور سورج ڈلنے تک عرفات سے باہر رہیں. جو ہی سورج ڈل جائے آپ میدان عرفات میں داخل ہو جائیں اور میدان عرفات میں داخل ہو کر ظہر اور عصر کی نماز جمع کریں اور قصر کریں. اس نقطے پر خصوصی توجہ فرمائیے گا کہ ظہر اور عصر کی نماز آپ نے قصر کرنی ہے اور جمع کرنی ہے، 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہیں، 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ. اگر وہاں پر آپ کو کوئی ترجمہ کرنے والا مل جائے یا آپ بذات خود عربی زبان سمجھتے ہیں تو خطبہ توجہ کے ساتھ سنیں. اس کے بعد سورج ڈوبنے تک کا وقت آپ کے پاس انتہائی زیادہ قیمتی ہے. یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں. لہذا اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دعائیں کریں، التجائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے لیے، اپنے اعزہ اقربا کے لیے، وطن عزیز پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں. سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے عرفات سے واپس آنا ہے.
یہاں پر میں ایک ٹیکنیکل بات آپ کو بتا دوں کہ آپ پرائیویٹ گئے ہیں، آپ سرکاری حج کوٹے پر گئے ہیں، آپ اپنے طور پر گئے ہیں کسی بھی حیثیت سے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ نے عرفات سے واپس پیدل آنا ہے۔ اگر آپ بسوں پر آئیں گے تو بہت زیادہ مشکل پیش آ جائے گی آپ کو، بلکہ بڑا سخت سا لفظ استعمال کروں گا، بسوں میں بیٹھ کے بندہ ایک لحاظ سے ذلیل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تھوڑا سا فاصلہ ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بسیں ہوتی ہیں۔ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے بیٹھے ہوئے لوگ رات کے 2-2:30 بجے مزدلفہ پہنچے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آپ مزدلفہ تشریف لے آئیں۔ عرفات میں یا راستے میں کہیں بھی آپ نے مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے قصر کر کے ادا کرنی ہیں۔ جب آپ مزدلفہ تشریف لے آئیں تو وہ رات سو کر گزارنی ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، لیکن مزدلفہ کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات آرام کیا ہے، اور آرام کس وجہ سے کیا ہے کہ صبح جو 10 تاریخ ہے وہ انتہائی مشقت والا دن ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے گا کہ جن لوگوں کے ساتھ خواتین، بزرگ یا بچے ہیں، ان کو یہ رخصت ہے کہ وہ 2-3 گھنٹے مزدلفہ کے میدان میں گزاریں اور اس کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں منا میں آ جائیں، اپنے خیمے کے اندر آ جائیں۔ جو لوگ وہاں پر رات آرام کریں گے وہ فجر کی نماز اٹھ کر باجماعت ادا فرمائیں اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں یہاں تک کہ روشنی پھیل جائے۔ سورج طلوع ہونا شرط نہیں ہے، روشنی کا پھیلنا شرط ہے۔ جب روشنی اچھے طریقے سے پھیل جائے تو وہاں سے پھر آپ نے اپنا سفر شروع کر دینا ہے دوبارہ منا کی طرف۔ اب 10 تاریخ آپ کی شروع ہو چکی ہے، تو 10 تاریخ کو جن لوگوں نے تمتع کرنا ہے یا قران کرنا ہے ان کے پاس 4 کام ہیں، جبکہ حج افراد کرنے والوں کے پاس ایک جو ہے وہ 3 کام ہیں۔ اور وہ 3 کام کون کون سے ہیں، بلکہ 4 کا ذکر میں کر دیتا ہوں۔ قربانی کرنا، سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا، جمرات پر کنکر مارنا، بلکہ ایک جمرے پر، بڑے جمرے کو 7 کنکر مارنا، اور اس کے بعد طواف صحیح کرنا۔ ان 4 کاموں میں سے آپ نے کوئی ایک کام بھی کر لیا تو آپ پر احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ عام کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی کے تعلقات جب تک طواف زیارت نہیں ہوتا 10 تاریخ والے دن، تب تک وہ جائز نہیں ہوں گے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو 1-2 تکنیکی بات بتا دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جمرات پر کنکر مارنے کے بعد آپ اپنے سر منڈوا کر، حضرات جو ہیں مرد، آپ احرام کھول دیں، عام کپڑے پہن لیں۔ قربانی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے ٹکٹ لے لیں، جگہ جگہ بوتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جناب ٹکٹ کے اوپر تو قربانی کا وقت کچھ اور لکھا ہوگا، ہم اگر اس سے پہلے سر منڈوا لیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 10 تاریخ کے جو کام ہیں ان کے حوالے سے، تقدیم و تاخیر کے حوالے سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ وہاں سے جمرات کو کنکر مارنے کے بعد آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ مکہ پہنچیں۔ اگر آپ کے پاس ہوٹل ہے، اپنی رہائش ہے، تو وہاں آ کر تھوڑا بہت آرام کریں آپ، اور اس کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ جا کر طواف کریں۔
یاد رہے کہ اس کو طواف حج، طواف زیارت یا طواف افادہ کہا جاتا ہے، اور یہ حج والا طواف ہے۔ اگر یہ نہ ہو، حج کے دو رکن ایسے ہیں جو سر انجام نہ دیے جائیں تو حج ہوتا ہی نہیں، ایک عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، اور دوسرا طواف زیارت یا طواف حج یا طواف افاضہ کرنا۔ اب جن لوگوں نے قران کرنا ہے ان کے لیے صحیح نہیں ہے، اور افراد کرنے والوں نے اگر صحیح پہلے کر لی ہے تو ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ لیکن حج تمتع کرنے والے طواف کے ساتھ صحیح بھی کریں گے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، تکنیکی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کہ کبھی بھی 10 یا 11 تاریخ کو صحیح جو ہے وہ گراؤنڈ فلور یعنی نچلی منزل پر نہ کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اول تو تیسری، بہتر تو یہ ہے کہ تیسری منزل پر چلے جائیں، ورنہ دوسری منزل پر کریں، کیونکہ وہاں پر ازدحام بہت کم ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا طواف اور سعی کا، یہ ضروری نہیں کہ آپ 10 تاریخ کو ہی کریں۔ جس طرح کہ طبیعت کا مسئلہ بن جاتا ہے، یا بعض بزرگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بچے ساتھ ہوتے ہیں، موقع نہیں ملتا، تو وہ صحیح آپ 11 یا 12 کو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ جب تک آپ طواف زیارت یا طواف افادہ یا طواف حج نہیں کرتے، میاں بیوی کے تعلقات جائز نہیں ہوں گے، یہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر یہ مس ہو گیا، اگر یہ رہ گیا طواف، تو آپ کا حج نہیں ہے۔ اب اصولی طور پر 10 اور 11 کے درمیان والی، 11 اور 12 کے درمیان والی رات منا میں گزارنی چاہیے۔ لیکن اگر طواف اور سعی کرتے ہوئے آپ کی پوری رات یہاں بیت گئی ہے تو تب بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت میں آسانی ہے، مشکلات نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس بچتے ہیں 2 یا 3 دن، 11 12 یا 11 12 اور 13۔ 10 تاریخ کو آپ نے کینکر مارنے ہیں بڑے جمرے کو 7، اور وہ مارنے ہیں سورج ڈلنے سے پہلے پہلے۔ ایک تکنیکی بات یہاں بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر 9 سے 11 بجے کے درمیان وہاں جائیں تو نسبتاً ازدحام کم ہوتا ہے، رش کم ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو باقی دن ہیں 11 12 یا 11 12 اور 13، یہاں آپ نے جمرات کو کینکر مارنے ہیں، تینوں کو آپ نے تینوں جمرات کو کینکر مارنے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے چھوٹے جمرے کو کینکر ماریں، تھوڑا سا آگے جائیں، دائیں طرف ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں، پھر بڑے جمرے کو کینکر ماریں، پھر تھوڑا سا آگے نکل کر دائیں طرف ہو کر دعا کریں، پھر سب سے بڑے کو ماریں، درمیانے کو مارنے کے بعد پھر بڑے کو ماریں، اور پھر آپ نے دعا نہیں کرنی۔ خواتین، بزرگ اور بچے، ان کے لیے جمرات پر جانا کوئی شرط نہیں، ان کی طرف سے کوئی کینکر مار سکتا ہے۔ اب اگر آپ اور یہ کام آپ نے کرنا ہے سورج ڈلنے سے لے کر سورج ڈوبنے کے درمیان، عصر کی نماز کے قریب 3 ساڑھے 3 بجے وہاں جائیں گے تو ازدحام نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ اپنی خوشی سے 13 تاریخ کو رہنا چاہیں تو ضرور رہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ یا آپ کو اگر 12 تاریخ کا سورج منا کے اندر غروب ہو گیا ہے تو پھر آپ کو 13 تاریخ کو بھی وہیں رہنا ہوگا، اور یہ 2 یا 3 دن آپ نے سورج ڈلنے سے لے کر سورج غروب ہونے کے درمیان کینکر مارنے ہیں ساتھ ساتھ، جس طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ اگر موقع ملے تو وہاں مسجد خیف ہے، تو وہاں پر آپ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس مسجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بقول 70 سے زیادہ انبیاء نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اب آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے، جب آپ نے واپس آنے لگنا ہے تو آنے سے پہلے طواف کر لیں، اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ بن جاتا ہے جو کہ بڑا اہم ہے، کہ ایسی خواتین جو اپنے ماہانہ ایام میں ہوں وہ کیا کریں۔
گزارش یہ ہے کہ وہ خواتین حج کے دوران منا بھی جائیں گی، عرفات بھی جائیں گی، مزدلفہ بھی جائیں گی، جب تک ان کے ماہانہ ایام ختم نہیں ہوتے وہ طواف صحیح نہیں کر سکتی۔ جب ماہانہ ایام ختم ہو جائیں اس کے بعد وہ طواف زیارت کریں، صحیح کریں۔ اور اگر یہ طواف کرنے کے بعد طواف وداع سے پہلے ان کو ان کے ماہانہ ایام شروع ہو گئے ہیں اور ادھر سے روانگی کا وقت آ گیا ہے، تو تب بھی ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایسی خواتین کے لیے طواف وداع کی رخصت ہے۔ ایسی خواتین اگر طواف وداع نہیں کرتی تو شرعی طور پر ان پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے حج کا طریقہ آپ کو بتا دیا۔ عمرے کا تفصیلی طریقہ ہمارے چینل پر موجود ہے، تو وہاں آپ جا کر سماعت فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔